بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل ایگلز۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ جو آپ نے تھمب نیل کے اندر ایک لائن پڑھی ہے کہ کس طرح سے دوازارہ کیس کے اندر بیٹی کی طرف سے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی ایک بہت ہی گھناؤنی سازش کی گئی۔ کس طریقے سے کم سن بچی کو کراچی سے لاہور ٹریول کروانے والی ساری چیزیں، جن سوالات کا جواب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہر لائیو کے اندر، ہر ولاگ کے اندر، اور میری طرح بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس سوال کا جواب ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جس کے اوپر ان کی ترجمان جو ہیں وہ ایک خاتون نما یوٹیوبر، وہ بار بار ظہیر کو کلین چٹ دلوانے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ظہیر نے کبھی بھی ظہیر کو علم نہیں تھا کہ دعا زہرا آ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کم سن بچی کے منہ سے نکلوائی جا رہی ہیں۔ اور اس بچی کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر یہ مقدمہ جو ہے وہ صرف چند لوگوں کے درمیان رہ جاتا، دو گھروں کے درمیان رہ جاتا، تو شاید اتنی معلومات جو ہے وہ منظر عام پر نہ آتی۔ جب ہمارے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں تو بے شمار طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور وہ کھل گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بیٹی کی طرف سے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی گئی اور کب کروائی گئی، اور یہ کس طرح کا بیان تھا، اور وہ کوشش ناکام کس طرح ہوئی۔ اس کے اندر آپ سب لوگوں کا بھی ایک ہاتھ ہے کہ یہ کوشش ناکام ہوئی، اور مہدی علی کاظمی صاحب اس چیز میں سرخرو ہوئے، ورنہ اگر آپ لوگ ان کا ساتھ نہ دیتے تو شاید ایک بیٹی کی طرف سے باپ کے خلاف مقدمے کے اندر باپ کراچی سے لاہور کی عدالتوں میں رول رہا ہوتا اور بار بار پیشیاں بھگت رہا ہوتا۔ یہ جناب ایک مقدمہ دائر کیا جاتا ہے 18 اپریل کو، امیڈیٹلی جس دن یہ گھر سے لاپتہ ہوئی ہے۔ 16 تاریخ کو نکل نہیں رہی تھی، اور 17 تاریخ کو جو اس نے الیج کیا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے لاہور میں ظہیر کے ساتھ، اور 18 تاریخ کو یہ عدالت جاتی ہے اور اپنے باپ کے اوپر مقدمہ درج کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ 18 تاریخ کو دعا زہرا کی طرف سے مہدی علی کاظمی، ان کے والد اور ان کے ایک کزن زین العابدین کے خلاف ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے۔ پرائیویٹ کمپلینٹ کو مختصراً سمجھا دوں گا میں کہ جس طرح آپ کی ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کی طرح ہی استغاثہ ہوتا ہے۔ ایف آئی آر جب آپ درج کروانے جاتے ہیں، آپ تھانے کے اندر اپنے مقدمے کے بارے میں ساری معلومات دیتے ہیں، اور ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج ہوتی ہے، اور اس کے بعد پولیس کارروائی کرتی ہے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد چلان جاتا ہے اور مقدمہ چلتا ہے۔ اگر پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہ کرے، یا آپ پولیس کے پاس جانا ہی نہ چاہیں، تو آپ ڈائریکٹلی عدالت جا سکتے ہیں۔ عدالت جا کر آپ جس کے خلاف بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، جن اوفینسز کی، جن دفعات کی کارروائی آپ ایف آئی آر میں کروانا چاہ رہے تھے، انہی دفعات کی کارروائی آپ ڈائریکٹلی کورٹ کے اندر کر سکتے ہیں۔ کورٹ اس کے اندر آپ کو یہ پرووائڈ کرتی ہے ایک ریلیف کہ آپ نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ، جس کو استغاثہ اردو میں کہا جاتا ہے، دائر کرنا ہے، اور کورٹ آپ کی سرسری شہادت کرتا ہے۔ کورٹ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کی شہادت میں دم ہے اور چیزیں ہیں اس کے اندر کچھ، تو کورٹ دوسری پارٹی کو نوٹس کر دیتا ہے، جن کو آپ نے ملزمان یا الزام علیہان رکھا ہوتا ہے۔ ان کے خلاف جب نوٹس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو اسی طرح عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے، جس طرح ایف آئی آر کے بعد فرد جرم عائد ہونے کے بعد پیش ہونا پڑتا ہے، اور اس طرح ایک مقدمہ مکمل چلتا ہے، اور سزا بھی وہی ہے جب ایف آئی آر کی صورت میں جو ان اوفینسز میں ہونی ہوتی ہے، وہی آپ کے استغاثے کی صورت میں ہونی ہوتی ہے۔ 18 تاریخ کو جو علاقہ مجسٹریٹ ہیں تھانہ سبزہ زار کے، ان کے پاس یہ درخواست دائر کی جاتی ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے۔ اور یہ آپ کے لیے بڑا جاننا ضروری ہے کہ کس طریقے سے جب تک دعا بازیاب نہیں ہوئی تھی، یہ کون کون سا کھیل کھیل رہے تھے۔ ایک کبھی یہ لوگ پنجاب یونیورسٹی کے اندر وہ جو شادی کھوئی والا ایڈریس ہے، پنجاب یونیورسٹی والے جو کوارٹرز ہیں، فلیٹس ہیں، ان کا ایڈریس دیتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ رائیون روڈ کا شیرشاہ کالونی کا ایڈریس دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں کہ یہ کہیں پکڑے نہ جائیں، ان کے بارے میں کوئی معلومات نہ نکل آئے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے تھانہ سبزہ زار کی حدود کے اندر ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی، جہاں آج تک ان کا کوئی گھر ایگزسٹ نہیں کرتا میری معلومات کے مطابق۔ انہوں نے جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتے ہیں سبزہ زار تھانے کو جو دیکھتے ہیں، وہاں جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں جایا جاتا ہے، اور دعا زہرا سے کیس کا ٹائٹل آپ ملاحظہ کریں، سیدہ دعا زہرا کاظمی بنام سید مہدی علی کاظمی وغیرہ، ایک بیٹی کے نام سے اس کے باپ کے خلاف ایک مقدمہ درج کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کے اندر ایک مین بازار، ایک ایسی جگہ کا ایڈریس لکھا جاتا ہے سبزہ زار کی جہاں کوئی گھر موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی اہل محلہ والی بات ہوگی، کچھ چیز نہیں ہوگی۔ میں ایز اٹ از اردو کے اندر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ جو جس طریقے سے کچھ لوگ اس بچی کو اور ظہیر کو جس طریقے سے بھی مینج کر کے والدین کی بے حرمتی کروا رہے ہیں، ان چیزوں میں سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی کہ ان لوگوں نے کیا کیا گھٹیا قسم کی چالیں اس سے پہلے چلی ہوئی تھی، اور یہ تمام چالیں
دعا کے بازیاب ہونے سے پہلے کی ہیں، کیونکہ جب پوری دنیا اس کو ڈھونڈ رہی تھی تو یہ لوگ کیا کیا چیزیں کر رہے تھے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے لانا بڑا ضروری تھا۔ بعدالت جناب علاقہ میجسٹریٹ تھانہ سبزہ زار ہے جی، سیدہ دعا زہرا کاظمی، ان کا ایڈریس لکھا ہے زوجہ ظہیر احمد، سکنہ کھاڑک، مین بازار، سبزہ زار۔ اچھا جی، بنام کس کے ہے، کس کے خلاف ہے؟ سید مہدی علی کاظمی صاحب ہیں جی، والد سید سلامت علی کاظمی، ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے سیالکوٹ کا۔ وہ جو خاتون نما یوٹیوبر جس ایڈریس کا بار بار ذکر کرتی ہیں، یہ وہاں کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سید زین العابدین والد سید کاظم علی، سید عاصم کاظمی، یہ لکھا ہوا ہے جی، اور یہ استغاثہ ہے زیر دفعہ 200 زواد فی برخلاف الزام علیہان۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ضابطہ فوجداری کے تحت یہ ہوتا ہے تو اس کا جو سیکشن 200 ہے اس کے تحت استغاثہ دائر کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہ سائلہ عاقل، بالغ اور سمجھدار ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت سمجھدار ہے اور اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ کہ سائلہ نے اپنی آزاد مرضی اور خوشی سے مسمی ظہیر احمد ولد منیر احمد سے بمطابق شریعت نکاح و شادی کر لی ہے۔ یہ 18 تاریخ کو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ میں گھر سے اپنی مرضی اور خوشی سے خالی ہاتھ 3 کپڑوں میں آئی تھی۔ میں گھر سے کچھ بھی چوری کر کے نہ لائی تھی اور نہ مجھے کسی نے اغوا کیا ہے۔ وہ جو ظہیر کے بھائی نے بہت ساری جگہوں پہ خدشہ ظاہر کیا کہ ہم نے تو بچی رکھی بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں کاظمی صاحب جو ہے نا وہ ہمارے اوپر کوئی مقدمہ نہ درج کروا دیں، اور اس کو لگتا تھا کہ کوئی اپنی عزت کی جگہ اس کے اوپر سونے کا مقدمہ درج کروائے گا، کسی کی عزت کو گھر سے نکال لینے کا مقدمہ درج نہیں کروائے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے جی، یہ کہ سائلہ اپنے خاوند کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ مورخہ 17/4 کو، یہ بڑی زبردست بات ہے، جو مقدمہ ان لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے بیٹی کو باپ کے خلاف کھڑا کرنے کی۔ پہلے باغی بنایا جاتا ہے، بغاوت کروائی جاتی ہے، اس کے بعد بیٹی کی طرف سے باپ کے خلاف باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کہ سائلہ اپنے خاوند کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں، مورخہ 17/4 کو شام 5 بجے الزام علیہان ہمراہ 3 کس نامعلوم، یہ 3 کس آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، نامعلوم افراد میرے گھر پر آئے اور مجھے اور میرے خاوند کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جس پر اہل علاقہ نے آ کر ہماری جان چھڑائی۔ الزام علیہان نے میرے گھر آ کر میرے خاوند اور مجھے مار پیٹ کر کے زیادتی کی ہے۔ الزام علیہان جاتے ہوئے دھمکیاں دے کر گئے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور واپس آ کر مجھے اور میرے خاوند کو مار دیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے پسند کی شادی کر لی ہے۔ یہ کہ مجھے کسی نے اغوا نہ کیا ہے اور نہ مجھے کسی کا دباؤ ہے، میں اپنی آزاد مرضی کی مالک ہوں۔ گھر سے آتے ہوئے میں صرف 3 پوشیدی کپڑوں میں آئی تھی۔ یہ کہ الزام علیہان نے میرے ساتھ مار پیٹ کر کے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر زیادتی کی ہے۔ استدعا ہے کہ الزام علیہان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، 17 اپریل، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 17 اپریل کو وہ پہلا دن تھا جب مہدی علی کاظمی صاحب اپنی بچی کو ڈھونڈتے ہوئے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے پبلک کے سامنے نظر آئے۔ ان کو کبھی بھی علم نہیں تھا کہ ہماری بچی کہاں پہ ہے۔ اگر ان کو ایک دفعہ بھی علم ہوتا تو وہ فوری طور پر پولیس کو لے کر آ کے یہ ساری کارروائی کرتے، ان کو 3 کس نامعلوم کے ساتھ آنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی۔ لیکن ان لوگوں کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ کھیل کھیلا گیا کہ جو بھی مقدمہ دائر ہونا ہے وہ تو بیٹی کی طرف سے ہونا ہے، اور جب بیٹی کی طرف سے ہونا ہے تو مزید باپ کو تکلیف بھی ہوگی۔ پہلے ہم نے صرف اس کو باغی بنایا ہے، اس سے بغاوت کروائی ہے اپنے گھر والوں کے خلاف، لیکن اب ہم ان کے گھر والوں کے خلاف مقدمات بھی درج کروائیں گے۔ اس کے بعد یہ ساری چالیں میں پھر بار بار مینشن کر رہا ہوں، یہ ساری چالیں اس وقت چلی جا رہی ہیں جب آپ اور مہدی علی کاظمی تمام لوگ دعا زہرا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ دعا زہرا کہاں ہے، اور وہ عدالتوں میں اپنے والدین کے خلاف مقدمات درج کروا رہی ہے۔ والدین پریشان ہیں کہ ان کی بیٹی کو کوئی لے نہ گیا ہو، کوئی اغوا کر کے نہ لے گیا ہو، کسی مشکل میں نہ ہو، اور بیٹی والدین کے خلاف مقدمات درج کروا رہی تھی۔ اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ یہ بیان حلف نامے کے اوپر دیا گیا ہے۔ یہ بیان، اس بیان کے ساتھ ایک حلف نامہ جوڑا جاتا ہے جب بھی آپ عدالت میں جاتے ہیں، اور اس حلف کے اندر لکھا جاتا ہے کہ من محلفہ، کہ جو میں ہوں یہ حلف دینے والی، حلفاً بیان کرتی ہوں، میں حلف لے کر بیان کرتی ہوں کہ تمام ضمانات استغاثہ جو بھی اس کے اندر کنٹینشن لکھی ہوئی ہے، ہر لائن ہے، ہر ورڈ ہے، یہ میرے بہترین علم و یقین کے مطابق بالکل درست ہے۔ میں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ میرے شوہر کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہ میرے گھر آئے جس جگہ پہ کبھی بھی ظہیر کا گھر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو پھر تو یہ بہت بڑا گینگ ہے، کیونکہ بے شمار ان کے پاس ایڈریسز ہیں، اتنے گھر اگر ان کے پاس ہیں، اتنے گھر تو کسی بہت رئیس زادے کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ بہرحال جی، اس کے بعد عدالت جو ہے
ان کی اس استغاثے کے اوپر لڑکی کا بیان درج کر کے ملزمان بنایا گیا ہے والد کو، ان کے خلاف نوٹسز جاری کرنے کا کہہ دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ آج چونکہ 18/4 ہے جس دن یہ بیان دیا جا رہا ہے، تو 18/5 کو وہ الزام علیہان بھی پیش ہوں اور اس لڑکی کی، اس بچی کی ہم سرسری شہادت کریں گے، جو کہ استغاثے میں مقدمے کو شروع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جب 18/5 آتی ہے تب تک معاملہ کھل چکا ہوتا ہے، دنیا کے سامنے حقیقت آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ مفرور ہوتے ہیں۔ بچی کو اغوا کرنے کے بعد اس کو لے کر جگہ جگہ بہت سارے مقامات بدلتے ہیں۔ وہ جو 60-70 ہزار 80 ہزار روپے کی انکم، جو جھوٹی انکم ہے، اس انکم سے یہ لوگ جگہ جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب 18/5 کو یہ کیس کال ہوتا ہے، اسی جج غلام مرتضیٰ ورک جو جوڈیشل میجسٹریٹ تھے لاہور کے، جب ان کے پاس کیس دوبارہ کال ہوتا ہے تو وہ کال کرتے ہیں کہ یہ کیس، جب اس کی آواز لگتی ہے دعا زہرا بنام مہدی کاظمی، تو کوئی حاضر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 3 مختلف اوقات کے اندر عدالت جو ہے یہ آوازیں لگواتی ہے، اور جب تینوں دفعہ کوئی پیش نہیں ہوتا تو عدالت اس کو عدم پیروی، نان پروسیکیوشن خارج کر دیتی ہے، چونکہ یہ لوگ مفرور ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے، اور مہدی علی کاظمی صاحب کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرتا ہے، ورنہ شاید مہدی علی کاظمی صاحب اس مقدمے کے اندر رول رہے ہوتے، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ ایک باپ کراچی سے لاہور ایک ایسے مقدمے کے اندر آ رہا ہے جس میں اس کے ہاتھوں سے پلی ہوئی ایک ننھی سی کلی اس کے خلاف ہی مقدمہ درج کروا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اور بہت ساری جگہوں پہ پھنس جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم طریقے سے عدالتوں کے اندر بیانات کروائے جا سکیں۔ جو ظہیر کی والدہ ہے ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک رٹ دائر کی جاتی ہے، اس سے قبل یہ لوگ لڑکی کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے جو ہماری جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت ہوتی ہے وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ جا کر تھوڑی سی مختلف سٹوری بتا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے خلاف، جب چونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مقدمہ درج ہو گیا، تو یہ جا کر مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک A164 کی سٹیٹمنٹ بھی جمع کروا دیتے ہیں۔ اب آتی ہے بڑی مزے کی بات، جو ہم کل بھی پولیس والوں کے اوپر تنقید کر رہے تھے، تو یہاں سے کچھ ایسے دستاویزات میرے ہاتھ میں آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سندھ پولیس کی نیت پہلے دن سے ٹھیک نہیں تھی۔ جب اس بچی کی 164 کی سٹیٹمنٹ کروائی جاتی ہے، جو 164 کے بیانات ہوتے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے، ان بیانات والے دن ایک انسپیکٹر جس کا نام ہے سعید احمد تھہیم، جو کہ اسی تھانے کا ہے، الفلاح تھانہ جہاں پہ یہ مقدمہ درج ہے کراچی میں، وہ بھی یہاں موجود ہوتا ہے۔ اس کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس سارے ریکارڈ کے ساتھ ساتھ وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ یہ کہاں کے ایڈریس کی لڑکی کہاں رہ رہی ہے، اور آئی ڈی کارڈ کے اوپر کیا ایڈریس ہے یا باقی چیزیں کیا ہیں، اور لڑکی مسلسل ہر پلیٹ فارم کے اوپر اپنے آپ کو 18 سال کا ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی رہتی ہے بغیر کسی دستاویزات کے، جبکہ پولیس کسی جگہ پر بھی ایسا پوائنٹ ریز نہیں کرتی کہ جناب اس کے ڈاکومنٹس کے مطابق، جو اس کے والدین نے ڈاکومنٹس دیے ہیں ان کے مطابق اس کی عمر اتنی ہے۔ یہ واقعہ 26/4 کو ہے، جب مجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور ان کے سامنے دفعہ 164 کا بیان درج کروایا جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ پورا خاندان جو ہے، یہ مبینہ ظہیر گینگ جو پورا خاندان ہے، وہ مل کر جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کام کے اندر چونکہ ان کی سرپرستی کرنے والے اس کے گھر کے بڑے بھی شامل ہوتے ہیں، تو ایک پٹیشن فائل کی جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ظہیر کی والدہ کی طرف سے، اور اب یقین کریں IG پنجاب سے لے کر 11 جگہوں کے بڑے افسران کو اس کے اندر پارٹی بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ مانگا جاتا ہے کہ جناب ہمارے لڑکے نے شادی کر لی ہے، ہمارا لڑکا اگر لڑکی اس کے ساتھ خوش ہے تو ہمیں یہ تنگ نہ کرے، اور ساتھ یونیورسٹی کے امپلائیز کو تنگ نہ کرے، جو کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، پولیس صرف ان لوگوں کے لیے چھان بین کر رہی تھی۔ یہ وہ طریقہ تھا جس سے ان لوگوں نے بیٹی کی طرف سے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی، اور جگہ جگہ تروڑ مروڑ کر بیانات پیش کیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو ہائی کورٹ کا بتایا، جب یہ لوگ نیچے والی عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ نکاح 17/4 کو ہوا، وہاں یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے منہ سے نکلوایا جاتا ہے کہ میرے والدین نے تو میرے اوپر حملہ بھی کر دیا۔ وہ باپ جو لاچار پھر رہا تھا، جو ڈھونڈ رہا تھا، جس کو ابھی تک اس کی بچی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، اس کے اوپر یہ الزام اس نے لگایا تھا کہ وہ 17 اپریل کو جب وہ رو رہا تھا، اس وقت وہ لاہور کے اندر آ کر سبزہ زار کے اندر مجھے اور ظہیر کے اوپر تشدد کر کے گیا ہے، اور اس کے بعد واپس چلا گیا اپنی بیٹی کو لیے بغیر۔ لیکن جب یہ لوگ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں،
جو کہ کوئی عدالت نہیں دیکھ رہی, کوئی تفتیشی نہیں دیکھ رہا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنے میں کیوں مشکل ہو رہی ہے. کاغذات کے اندر لکھا ہوا ہے, تو وہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح 18 کو ہوا اور 17 والے واقعے کا ذکر نہیں کرتے, کیونکہ یہ لوگوں کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. کیونکہ جہاں پر بھی دعا کی طرف سے بیان دلوایا جاتا ہے تو وہ والدین کے خلاف دلوایا جاتا ہے, وہ والدین کے لیے حقارت بھری نظروں سے نفرت انگیز قسم کے جملے نکلوائے جاتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ خود کرتے ہیں کارروائی, خود کہیں پہ بھی مقدمہ دائر کرتے ہیں, تو وہاں پر یہ ان کے والدین کے خلاف کارروائی نہیں کرتے, تاکہ کل کو جب بھی حقیقت کھلے, جب بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں, اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو فوری طور پر اگر کارروائی ہو تو ان کی اپنی بیٹی کے خلاف ہو, جو کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے. تو یہ وہ معلومات ہے. اگلے ولاگ کے اندر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں, وہ اس خاتون نما یوٹیوبر نے آپ کے سامنے غلط فیکٹس رکھے, اس نے پلانٹڈ انٹرویو کیا, اس نے جھوٹی سٹیٹمنٹس ہم تک پہنچائیں اور آج تک ظہیر کے جھوٹے بیانات کا دفاع کر رہی ہے. وہ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ ظہیر نے پولیس کے سامنے کیا کیا کنفیس کر لیا تھا, اور یہی ڈی ایس پی شوکت علی شاہانی, جس نے اس کے بیان کے اندر اپنے آپ کو صاحب تو لکھوا لیا, لیکن اس نے کبھی بھی اس چیز کو منظر عام پر لا کر نہیں بتایا کہ ظہیر انوالو تھا یا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اس کے لیے مجھے ضرور کامنٹ کیجیے گا. ان جو عدالتی کاغذات ہیں, عدالت کی کاپیاں ہیں, بالکل تصدیق شدہ ہیں, ان کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہیں گے میں ضرور بتاؤں گا, اور جو لوگ خود پڑھنا چاہیں گے میں ان کو بھی پرووائڈ کروں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.